نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کا کہنا اور ان کا قول مریم پر بڑا عظیم بڑا بہتان وقولهم اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے، وما قتلوه اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبوه اور نہ سولی پہ چڑھایا اس کو، ولكن شبه لهم اور لیکن شبہ پڑ گیا ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک من یقیناً شک میں ہیں اس سے، ما لهم به من علم نہیں ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، الا اتباع الظن سوائے گمان کی اتباع کرنے کے، وما قتلوه یقینا اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً، بل رفعه اللہ الیہ بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب، وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس کے ساتھ موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ہو جائے گا ان پر گواہی دینے والا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 22واں رکوع آیت نمبر 156 سے لے کر 159 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اہل کتاب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے تو یہ اکٹھی کیوں نہیں نازل ہوتی، ایک ہی بار قرآن کیوں نہیں اتارا جاتا؟ اس کے جواب میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے، ان کے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ آپ کو تو کہتے ہیں نا کتاب اکٹھی لے آؤ، موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا اللہ ہمیں دکھاؤ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کی خباستوں کی تفصیل بتائی۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور پھر انہوں نے تورات پر عمل کرنے سے روگردانی کی تو ہم نے طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا تھا بیت المقدس کے دروازے میں جاؤ تو سجدہ شکر بجا لاؤ، انہوں نے اس سے منہ موڑا۔ ہم نے ان کو کہا تھا ہفتے والے دن شکار نہ کرو، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تاکہ یہ مسلسل اللہ کے وعدے توڑتے چلے گئے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے گئے، یہاں تک کہ انبیاء کو شہید کر دیا۔ اور جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو اللہ کی آیات سنائیں تو انہوں نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں جی، ہمیں نہیں ضرورت قرآن پاک کی آیات سننے کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہی کی برائیوں کی مزید تفصیل وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا کفر اور ان کا یہی انداز کہ حضرت مریم پر انہوں نے بڑا بہتان باندھا، نعوذ باللہ۔ یہ یہودی بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام پر جو کہ ایک پاک دامنہ اور عفت والی عورت تھی، ان پر زنا کی تہمت لگاتے تھے کہ وہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جن کی صفائیاں اللہ تعالی نے خود دی ہیں، اور بتایا کہ وہ امہ صدیقہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام میرے سچے رسول تھے، ایسے ہی ان کی والدہ بھی پاک دامنہ خاتون تھی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب جبرائیل ایک انسان کی صورت میں بی بی مریم کے پاس گئے تو انہوں نے فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، اگر تیرے دل میں کوئی اللہ کا ڈر ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، تب جبرائیل نے کہا بی بی میں انسان نہیں ہوں، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تو تجھے بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم حیران ہو کر کہنے لگی انا یکون لی ولد، میرا بیٹا وہ کیسے ہوگا، لم یمسسنی بشر، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیہ، گناہ اور بغاوت کا میں نے ارادہ بھی نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی پاک دامنہ بی بی جس کو کسی غیر مرد نے چھوا تک نہ ہو، جس کے سامنے جبرائیل جیسا فرشتہ ہے وہ اس سے بھی پناہ مانگے، بدبختو تم نے اس پاک دامنہ بی بی پر الزام لگا دیا۔ لیکن جب انسان بدبختی پر آ جائے تو اس کی زبان کو کون روک سکتا ہے؟ سورۃ نور میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامنہ ایمان والی شریف عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، ان پر آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ وہ ملعون قوم ہے۔ عام عورت ایمان والی پر اگر کوئی تہمت لگائے تو اس پر لعنت ہے، جو مریم صدیقہ پہ تہمت لگائے اس پر کتنی بڑی اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ پہ بدبختوں نے تہمت لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، ہلاکت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان ہلاکت والی چیزوں میں آپ نے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات بھی فرمایا کہ پاک دامنہ ایمان والی گناہوں سے بے خبر رہنے والی عورت پر زنا کی تہمت لگانا اپنے آپ کو ہلاکت والے گڑھے میں پھینکنے کے مترادف ہے۔ تو بار کے فرمایا یہ وہ بدبخت قوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کتاب اکٹھی لے اور اپنے کرتوت اور اعمال یہ ہیں کہ پاک دامنہ بی بی پر بہتان عظیم باندھا ان بدبختوں نے۔ اللہ ہمیں بہتان والے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے علاوہ ان کی اور خباثت
کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کیا اور یہ دعویٰ میں ہیں جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں چڑھایا ہے انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ دیکھیے جی وقولہم، اور ان کا یہ کہنا، ان کا یہ قول، انا قتلنا، کہ ہم نے قتل کر دیا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے اور مسیح دجال بدبخت کا نام بھی ہے، اس لیے جب مسیح سے مراد دجال ہو تو مسیح دجال کہنا چاہیے، اور جب مسیح سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہو تو ساتھ عیسیٰ ابن مریم بھی کہنا چاہیے، جیسے یہاں پہ موجود ہے المسیح عیسی ابن مریم، تاکہ پہچان ہو جائے کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے، وہ کہتے ہیں یہودی، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی ابن مریم کو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جہاں بھی آتا ہے ابن مریم صاحب ضرور آتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ رسول اللہ، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، ما نافیہ ہے، انہوں نے نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا اس کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن شبہ پڑ گیا ان کو جی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کمرے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ انہوں نے تیار کیا، سولی پہ لٹکانے کا پروگرام بنایا، اور ایک شخص کو کہا کہ تم عیسیٰ کو اندر سے باہر نکالو تاکہ ہم سولی پہ چڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ چلے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا وہ بندہ رہ گیا، انہوں نے دیکھا تو باقیوں نے کہ یہی شاید عیسیٰ ہے، کیونکہ حیات، شکل ساری عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا چلو جی اسی کو پکڑو اور لگاؤ سولی پہ، چڑھاؤ سولی پہ۔ وہ بڑا چیخا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، نہ کہ تو پتر لگنا ہے، نہ تو عیسیٰ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کو پکڑا، لٹکایا سولی پر۔ رب کے ساتھ بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، اب سولی پہ تو اس کو چڑھا دیا، پھر پڑ گیا شبہ کہ یہ عیسیٰ تھا تو ہمارے والا کدھر گیا، اور یہ ہمارے والا تھا تو عیسیٰ کدھر گیا۔ ولیکن شبہ لہم، ایسے شبہ میں پھنسے کہ کوئی ان کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ کہتے ایک آدمی گھر گوشت بھیجتا تھا دکان سے، کام کرتا ہوگا، تو اس کی اہلیہ محترمہ کو بھون کر کھا لیتی، تو جب شاید گھر آتے دال پکی ہوتی، وہ گوشت بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا گوشت بلی کھا گئی۔ ایک دفعہ بھی ایسا ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی ہوا۔ اب اس نے جناب کلو گوشت بھیجا تھا، بیوی نے کہا جی بلی کھا گئی۔ اس نے کہا ٹھہرو، اس نے بلی کو لیا، ترازو پہ رکھا، اس نے کہا اس کا 1 کلو وزن ہے، 1 کلو گوشت میں نے بھیجا تھا، اب یہ گوشت ہے یا بلی ہے؟ اگر یہ بلی ہے تو وہ گوشت کدھر گیا، اور یہ گوشت ہے تو بلی کدھر گئی؟ سمجھ آئی؟ اس شبہ کو حل کرو۔ اب یہی شبہ ان کو پڑا تھا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سولی پہ بھی لٹکا دیا، یہ تو کہتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، اندر اندر سے شک ہے کہ لٹکا تو دیا تو وہ نہیں سر لٹک گیا سولی پہ، ہمارے والا کدھر گیا؟ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مت یہ سوچو کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کر لیں گے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، جان لے ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، ہرگز ذرا بھر بھی کوئی نفع نہیں دے سکتا، نفع وہی ملے گا الا قد كتب اللہ لك، جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے، اور ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے کے لیے، تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، وہی نقصان ملے گا جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ تو بارکہ فرمایا
وہ قتل نہ کر سکے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک منہ، اندر سے وہ بھی بڑے گہرے شک میں ہیں، سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہی کہ جناب اب اصل حقیقت کیا ہے۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس بھی قطعی یقینی علم کوئی نہیں ہے سوائے گمان کے، خیالات کے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ جی دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، اور یہی دھوکہ لگا پھر عیسائیوں کو بھی۔ یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، پھر انہوں نے بھی صلیب بنا لی، ہاں جی بالکل لٹکا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں، گمان اور خواہشات کے پیچھے لگے ہیں، لیکن سنو سچی بات اللہ نے جو بتائی، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا یا اللہ؟ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ یہ بھی تواتر کو تقریباً پہنچا ہوا ہے احادیث مبارکہ میں، یعنی اتنی احادیث ہیں کہ جن پر ایمان لانا، امت کا اجماع بھی ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور یہ قرآن پاک کی آیت بھی بتا رہی یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سوال پیدا ہوتا ہے جی اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، جیسے کہ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جی او جی اوپر قرہ نار بھی ہے اور قرہ زمہریر بھی ہے، سخت برف بھی ہے اور آگ بھی ہے، وہاں سے انسان نکل کے جا ہی نہیں سکتا جی یہ کیسے چلا گیا؟ اس کا جواب دیا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے، تم اپنے طور پہ تو نہیں جا سکتے ہو، لیکن جب رب کا امر ہے پھر جانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ آگ کے اندر نہیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اور سورہ آل عمران میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے اسی مسئلے کے شبے کو حل کرنے کے لیے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ دیکھو یہ تو سارے مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اوپر سے نیچے بھیجا، تو وہ کیسے آ گئے؟ جیسے وہ اوپر سے نیچے آ گئے ایسے ہی سرسا نیچے سے اوپر بھی چلے گئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور دوسرے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہونے پر اعتراض کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جواب دیتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، تمہیں بڑی ٹینشن بڑھ گئی، تو آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، وہاں کیوں نہیں ٹینشن کرتے؟ جو اللہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فرمایا کچھ عقل کرو اور ہر مسئلے کو اپنے دماغ کے ساتھ نہ سوچو، کوئی اللہ کی قدرت پر ایمان بھی رکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ یہ ضابطے اللہ ضابطوں کو کبھی ان کے خلاف بھی کرتا ہے، ضابطوں کے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں۔ اچھا اب جناب اہل کتاب نے تو کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موت سے پہلے سب مانیں گے۔ چلیے آیت میں دیکھیں، پھر اس کے دو مطلب میں بیان کرتا ہوں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو بھی اہل کتاب ہیں موت سے پہلے ضرور ایمان لائیں گے۔ اب الفاظ جو ذرا غور کریں، لَيُؤْمِنَنَّ ضرور ایمان لائیں گے، بھی اس کے ساتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل موت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ دیکھیں گے،
جن کا یہ نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو جناب صلیب پہ چڑھ گئے، وہ کہیں گے او ہو اب سمجھ آئی کہ بات تو قرآن والی سچی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پہلے صلیب پہ نہیں چڑھے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو نہیں مانتے وہ بھی مان جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جو نہیں مانتے تھے وہ مان جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب اس کا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جو بھی اہل کتاب ہیں، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ایمان لائیں گے اس کے ساتھ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل موت ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے دنیا میں آئیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ مان جائیں گے کہ واقعی آپ نے سچ کہا۔ آپ تو نہیں مانتے نا، وہ جی صلیب پہ چڑھ گئے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو پھر مان جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور دن قیامت کے ہوں گے ان پر گواہ۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، جیسا کہ 5ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت پر بطور گواہ پیش کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ پوچھیں گے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے سورۃ المائدہ کے آخر میں، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں نے تو ان کو تیری عبادت کی طرف دعوت دی تھی، میں نے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کا بیٹا کہو، میں نے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کا شریک بناؤ۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تک میں وہاں رہا میرے سامنے تو میں یہی کہتا رہا اللہ کی عبادت کرو، یا اللہ یہاں تک تو میں گواہی دیتا ہوں، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر بعد کی باتیں تو جانے اور وہ جانے۔ تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی گواہی دیں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر گواہی دیں گے۔ فرماتے ہیں موت سے پہلے ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے۔ تو یہود کی برائیاں اور یہود کی خباثتیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو مریم علیہ السلام پر بہتان، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کی صولی کا نظریہ، اللہ فرماتے دونوں باتیں غلط ہیں۔ جیسے مریم علیہ السلام پر بہتان غلط ہے، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کا صولی پہ چڑھ جانے والا نظریہ بھی غلط ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بوجہ ان کے کفر کرنے کے اور ان کے قول جو مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا، وقولہم اور ان کا قول انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوه وما صلبوه، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی چڑھایا اس کو، ولکن شبہ لهم، اور لیکن شبہ پڑ گیا ان کے لیے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک میں ہے اس سے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ گمان کی اتباع کرتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یقیناً، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی جانب، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں کوئی بھی اہل کتاب میں سے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن قیامت کے، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، ہو جائیں گے ان پر گواہی دینے والے۔